خداوند میں میرے مسیح بہن بھائیوں کو سب کو سلام۔ اور آج کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا خداوند بھلا ہے اور اس کی رحمت پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے جو بہن بھائیوں، میں آج کے دن آپ کے لیے جو کلام لایا ہوں خداوند کے حضور میں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں، اور ہمیں اس کو سیکھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے خداوند کے کلام کو سننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں اس مصیبت سے اور پریشانی سے اور ان سب چیزوں سے بچ جائیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم آخری زمانہ بولتے ہیں، اور آج ہم اسی طرح سے آخری زمانہ میں ہیں، جبکہ ان مشکلات کو جس طرح سے خداوند نے کہا کہ اس آخری زمانوں میں طوفان آئیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے، ماریں گے، بم دھماکے ہوں گے، یا جو بھی جس طرح سے بھی جنگیں ہوں گی۔ اور خداوند نے یہ بھی بولا کہ وہ آخری زمانہ میں بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، اور میرے نام لینے والے لوگوں پر بہت زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، اور لوگ ان کو تنگ کریں گے اور لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب چیزیں آخری زمانہ کی نشانیاں ہیں۔ وبائیں آئیں گی، جو کہ آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، جبکہ ایک بہت ہی وبا کا دور ہے، اور کئی مہینوں سے کام بند ہیں، اور کئی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کئی لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اور کئی لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو یہ سب زمانوں کی باتیں ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ مجھے امریکہ میں 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں پر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بچپن کا جو زمانہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر ٹائم کھیلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کبھی کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہماری جان کو خطرہ ہے، یا کہیں بم پھٹ جائے گا، یا کچھ ہو جائے گا، یا کوئی ہمیں لوٹ لے گا، یا ہمارے سے کوئی سائیکل چھین لے گا، یا ہمارے کو سے کوئی پیسے چھین لے گا۔ کبھی ایسا سوچا نہیں، بہت اچھا وقت تھا۔ اور اسی طرح سے جس وقت ہم اسکول میں تھے، کبھی اسکول میں ہمارے ساتھ کبھی مذہب کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو مسلم ہے یا کرسچن ہے، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہم سب ایک تھے، اور ہم ایک جگہ کھیلتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تو بہت اچھا زمانہ تھا، اور آج تک جو ہمارے دوست ہیں وہ آج بھی ہمارے دوست ہیں، اور ہم لوگوں کا آج بھی ویسا ہی میل جول ہے۔ تو کبھی سوچا نہیں کہ کوئی برا وقت تھا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اچھا وقت پاکستان میں گزارا ہے، اور میں اس وقت کو بہت یاد کرتا ہوں اور بہت مس کرتا ہوں، اور اپنے سب دوستوں کو بھی یاد کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس زمانہ کے حساب سے بات ہو رہی ہے، اور آج کے زمانہ میں بھی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سخت دل ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند میں تو سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہیں۔ مگر اس طرح کے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، مگر آج کل وہی آخری زمانہ کی بات ہے کہ آج کل بہت زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، اور چیزیں بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ پریشان بہت زیادہ ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہیں، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہے، کینسر کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، وہ سب بیماریاں ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ سب بیماریاں اور یہ سب چیزیں یہ آخری دنوں کی نشانیاں ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گا، کچھ بتاؤں گا کچھ زمانوں کی باتیں، کہ یہ زمانہ آخری زمانہ سے پہلے کیا تھا اور کیسے شروع ہوا، اور یہ سب چیزیں کیسے شروع ہوئیں۔ میں آپ کو لے کے جاؤں گا پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 25ویں آیت میں۔ جو پہلا زمانہ تھا، جو شروعات ہوئی جس وقت زمانوں کی، تو
میں بالکل بگننگ سے بات کرتا ہوں کہ آدم اور حوا کا زمانہ، جب آدم کا زمانہ تھا تو پیدائش کی کتاب دوسرے باب میں لکھا ہے اس کی 25 آیت، آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ تو یہ اس وقت وہ زمانے کی بات ہے جب آدم اور حوا بالکل ننگے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھا کسی چیز کی بھی کہ ہم لوگ ننگے ہیں یا ہم لوگ کیونکہ وہ اس کو میں معصومیت کا زمانہ کہتا ہوں کہ وہ معصومیت کا زمانہ تھا، اور اس معصومیت میں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہم ننگے ہیں یا ہمیں اب ایک دوسرے سے شرم آنی چاہیے یا ہمیں کچھ اپنے آپ کو چھپانا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو اس چیز کا معلوم نہیں تھا۔ ان کے ذہن اور ان کی باتیں بالکل صاف تھیں اور ان کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں تھی، کیونکہ ان کے اندر معصومیت تھی اور وہ معصومیت کا زمانہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پیدائش 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لے کے چلتا ہوں، اور یہ دوسرا زمانہ ہے۔ اس زمانے کو ہم بولتے ہیں ضمیر کا زمانہ، تو جس میں انسان کا ضمیر، اور اس زمانے میں جو ضمیر انسان کا بدل گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب 6 باب میں لکھا ہے انسان کی بدی، اور وہ اس کو بولتے ہیں ضمیر کا زمانہ۔ جب روی زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ تو اس وقت میں جس وقت یہ نوح کا زمانہ تھا اور اس کے بیٹوں نے دیکھا کہ حالانکہ نوح راست باز تھا، اور نوح جو تھا بہت خداوند کو مانتا تھا اور خداوند پہ اس کا بہت بلیو تھا، اور خداوند جانتا تھا کہ مجھے نوح کو بچانا ہے، تو اس لیے اس نے وہ نوح کو بولا کہ تو کشتی بنا، اور اس کو 120 برس لگ گئے، اور اس نے اس 120 برس میں کشتی بنائی اور اس وقت تک طوفان ٹھہرا رہا۔ لیکن خداوند نے پھر بھی انسان کو برکت دی، اور انہوں نے ان کی اس زمانہ میں ہوا یہ کہ ان کو لڑکیاں پسند آئیں، اور انہوں نے ان کی بیٹیوں سے شادی کری اور ان کو چن لیا، اور خداوند نے ان کو کہا کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ تو خداوند نے ان کو برکت دی، اور خداوند نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ زمانہ ختم ہوا۔ پھر پیدائش 9 باب اور اس کی 1 آیت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور اس کو میں کہوں گا کہ انسانی حکومت کا زمانہ۔ تو اور خدا نے نوح کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جاندار اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا رب ہوگا، اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔ تو اسی طرح سے خداوند نے اس زمانہ میں جب نوح کے ساتھ خدا کا عہد باندھا گیا تھا تو اس نے اس کو برکت دی، اور اس کو کہا کہ تم پڑھو بھلو اور پھولو، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے ان کو ان سب چیزوں کا بھی اختیار دیا کہ تم سب ان سب چیزوں کو، مچھلیوں پہ، جانداروں پہ، اور جو بھی جانور تھے اور جو بھی کیڑے مکوڑے اور جو بھی تھے، ان ہر ایک چیز پر خداوند نے انسان کو اختیار دیا۔ تو یہ ایک زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پیدائش کی 12 باب میں لے کے چلتا ہوں، اور اس 12واں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے، میں اس کو بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وعدہ کا زمانہ ہے۔ جس وقت خداوند نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کے مطابق خداوند نے اس زمانہ میں کیا کیا، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا
کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ تو یہ برکت کا زمانہ ہے، اور خداوند نے ابراہیم کو ساتھ وعدہ کیا اور اس کو بولا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تو اس ملک سے نکلے گا جہاں پر تیرے پر مطلب کہ مصیبتیں ہیں، تمہارے لوگ یہاں پریشان ہیں، اور جو تجھے مبارک کہیں گے میں برکت دوں گا، اور جو تجھے لعنت کریں گے میں لعنت کروں گا۔ تو یہ خداوند کا ایک وعدہ تھا اس زمانہ میں، جب جو خداوند نے ابراہیم کو سے کیا تھا، اور آج بھی اس وعدہ کے مطابق ہمارا خداوند اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے اور وہ پورا کر رہا ہے، اور ہم آج جو برکتیں حاصل کرتے ہیں، جو خداوند نے ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق سے، یعقوب سے کیے تھے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ وہ پورے کرتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں ہرساں نہیں ہونے دیتا، لیکن ہم اپنی بری روشوں اور اپنی بری باتوں کی وجہ سے یا بری کاموں کی وجہ سے ہم ان سب پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل تھوڑا سا آگے جا کے بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میرے عزیزوں، ان سب باتوں کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے کہ آج ہم جو اس زمانہ میں اتنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں یا ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں، یا ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ خداوند کے وعدے تو بہت اچھے تھے، اس نے تو ہمیں ہمیشہ ہمیں قبول کیا اور ہمیں اپنے ساتھ اچھا ملک، اپنا اچھا کھانا پینے کی چیزوں کے وعدے کیے۔ اس نے کہا دودھ کی نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، اور وہ چیزیں ہوں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں تو کہیں دکھ اور تکلیف نہیں تھا، اور انسان کی عمر جو تھی وہ بھی 120 برس، 200 برس، 300 برس، 400 برس، 900 برس ہوتی تھی، اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا کہ ہماری عمر صرف 70 یا 75 سال ہوگی یا 60 سال ہوگی، کیونکہ خداوند نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انسان اتنا بدل جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں خداوند کا دل سخت ہوا اور خداوند نے یہ سب کام کیے، اور میں اس کے ساتھ ہی میں لے کے جاتا ہوں آپ کو خروج، اور اس کا 31 باب کے 18 میں موسیٰ کا زمانہ، جس میں موسیٰ کو خداوند نے شریعت دی تھی۔ کچھ باتیں خداوند نے اس کو جو لوح کی تختیاں تھیں جس پر لوحوں پر لکھا تھا، اور کچھ خداوند نے منہ زبانی بتایا تھا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اس میں خداوند نے موسیٰ کو صاف صاف بولا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے، لیکن لوگ جو تھے وہ نہیں سمجھتے تھے، اور اسرائیلی لوگ ہمیشہ اس کے برخلاف جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی تھیں اور خداوند سخت ناراض ہوتا تھا۔ تو میرے عزیزو، خروج کی کتاب اور اس کا 31 باب اور 18 میں لکھا ہے، اور جب خداوند کو سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں۔ وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ تو ایسا ہوا تھا کہ ان جو احکامات کو خداوند نے اسرائیلی قوم کے لیے دیے تھے موسیٰ کی شریعت کے زمانہ میں، اس وقت خداوند نے کچھ باتیں اس کو ویسے ہی باتیں کہی تھیں، منہ زبانی باتیں بولی تھیں، اس سے باتیں کی تھیں، اس سے گفتگو کی تھی، اور کچھ باتیں اس نے لکھ کر دی تھیں ان تختیوں پر، تو جس کا ذکر میں نے پچھلے اپنے میسیج میں بھی کیا تھا، تو عہد کی تختیوں کا، تو یہ وہ زمانہ تھا۔ اور اس کے بعد جس وقت ایک اور زمانہ آیا جس کو ہم مسیح کا زمانہ بولتے ہیں، فضل کا زمانہ بولتے ہیں، اور اس فضل کے زمانے میں جب میرا اور آپ کا مسیح خداوند اس دنیا میں آیا اور وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا، اور اس میں ہمیں اس زمانہ کے بارے میں جو آج ہم آخری زمانہ کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند نے اس آخری زمانہ میں ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے، اس کے آنے سے وقت پہلے، کیونکہ اس کے آنے کا وقت نزدیک ہے، اور جب
خداوند نے کہا تھا کہ جب خداوند کے آنے کی آمد ہوگی تو 2 آدمی ہوں گے جو کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 2 عورتیں ہوں گی اور وہ دونوں عورتوں میں سے ایک لے لی جائے گی جو کہ چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ سب وہ آنے کے ٹائم ہے جب مسیح کی آمد کا ٹائم ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ وہ دن دور نہیں اور وہ دن پتہ نہیں، کیونکہ یہ وہ سب آخری زمانہ میں جو کہ وبائیں آئیں گی اور طوفان آئیں گے اور یہ سب چیزیں ہوں گی، آخری زمانہ کی باتیں۔ اور اس کے بعد جب مسیح کے آنے کا ٹائم ہوگا تو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں ہمارے کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسیح کب آ جائے اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور وہ جو روحیں اٹھا کر لے جائے اور وہ اس میں ہم شامل نہ ہوں۔ تو ہمیں اس بات کے لیے اب توبہ کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنی اس جوانی کے دنوں میں ہی خداوند کے لیے ریڈی رہنا ہے، تاکہ میرے عزیزو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ جس طرح کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 10 کنواریوں کی جو مثال ہے کہ 10 کنواریاں تھیں، 5 جس میں سے جنہوں نے پہلے ہی اپنے لیے کپیوں میں تیل ڈال لیا تھا، لیکن 5 نے اپنے ساتھ تیل نہیں لیا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے جا کے جب وہاں پہنچ جائیں گے بارات میں تو ہم جا کے وہاں سے تیل لے لیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ، اور ایسا ہوا کہ دولہا کے آنے میں وہ دیر ہو گئی اور وہ وہاں پر رات میں ٹھہر گئیں، اور جو ان کے پاس تھوڑا سا تیل تھا وہ تیل انہوں نے رات کو استعمال کر لیا، اور جب رات کو شور غل مچا کہ دولہا آ گیا ہے، یسوع آ گیا ہے، اور اس وقت جن 5 کے پاس انف تیل تھا وہ تو لے کر وہ تو چلی گئیں، لیکن جن 5 کے پاس نہیں تھا وہ کہنے لگیں کہ تم لوگ ہمیں اپنا تھوڑا سا تیل دے دو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو خود اتنا نہیں ہے کہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم تو خود اس دولہا کی تلاش میں ہیں، اور ہم اس ٹائم کو مس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ریڈی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ اس کی بارات میں جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہی بات ہے کہ جب وہ 5 کنواریاں جب وہ تیل ڈھونڈنے گئیں تو اتنی دیر میں دولہا نکل گیا، اور جب وہ وہاں پر پہنچیں تو اس جگہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور وہاں پر وہ اندر نہ جا سکیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو 5 پیچھے رہ گئی تھی جن کے پاس تیل نہیں تھا، پہنچ تو وہ بھی گئی تھی دروازے تک، لیکن اندر نہیں جا سکیں۔ یہی میں کہتا ہوں آپ سے کہ کہیں ہم پہنچ تو ہم اوپر جائیں گے، مرنا تو سب نے ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مرے گا نہیں، اور جو خداوند کی بادشاہی تک پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ ہمیں آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی روحوں کو تیار کرنا ہے۔ جسم تو خاک ہے، خاک ہی میں چلا جائے گا، لیکن ہم لوگوں کو اپنے آپ کو، اپنی روح کو، جس میں خداوند نے اپنے نتنوں کا دم پھونکا ہے، اس روح کو تیار کرنا ہے، اور ہمیں اس لائق بنانا ہے کہ ہم جب وہ وقت آئے، جب ہم اوپر جائیں تو ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے خداوند نے ان 5 کنواریوں کو بولا کہ جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، اور وہ وقت خداوند ہم سے بھی کہے کہ جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، اور مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کون ہو، کیونکہ کبھی تم نے اس میری بات پہ عمل نہیں کیا جو میں تم سے کہتا تھا، ان باتوں کو نہیں سمجھا جو میں تمہیں سمجھاتا تھا، اور جو میں نے تمہارے کو تعلیم دی اس تعلیم پر تم چلے نہیں، اسی لیے کہ خداوند یہ نہ کہہ دے کہ میں تم لوگوں کو جانتا نہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو کہ لکھا ہے کہ خداوند تو آج ہمیں اس زمانہ میں یہ باتیں سکھاتا ہے کہ تم جو کلام کی بات ہے، مگر ہم جو انسانوں کی بات ہے وہ ہے جیسے خود غرضی کا زمانہ ہے، آج کل لوگ خود غرض ہیں، لیکن کلام کے مطابق خداوند نے کہا ہے تو اب خود غرض مت بن، اپنے پڑوسی سے اپنے مانت محبت رکھ۔ اسی طرح سے تندرست جو نظر دست جو ہے وہ حقارت کا زمانہ ہے، جو کہ لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، مگر خداوند کہتا ہے کہ تو کسی کو حقیر مت سمجھ، اور
اپنے آپ کو تو نیچا کر اور کسی کو حقیر مت جان، اور بڑا بننا، آج کل بڑا بننے کا زمانہ ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں اور جو میں ہوں وہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک وہ زمانہ ہے جو کہ اپنے آپ کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور خداوند کے کلام پر نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنے آپ کو مسیحی تو بولتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو کہ خداوند نے نہیں کہیں، مگر خداوند کا کلام کہتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا، اور جتنا تو چھوٹا بنے گا خداوند کی بادشاہی میں تجھے بڑا بنایا جائے گا۔ اور تو گالیاں مت دے، ویسا ہی مزاج رکھ جیسے خداوند کا مزاج ہے، کیونکہ لوگوں نے خداوند کو گالیاں بکیں، خداوند کو برا بھلا کہا، لیکن خداوند نے کبھی ان کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، اور ہمیشہ ان کے کیا بولتے ان کو اس نے ہمیشہ اگنور کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناشکری کا زمانہ ہے، آج کل بہت لوگ ناشکر ہیں، اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم ناشکر ہیں، لیکن خداوند نے کہا ہے ہمیشہ ہر ٹائم شکر گزاری کرو، میری ہر وہ چیز کی شکر گزاری کرو، کیونکہ ہمیں ہر ٹائم شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ شکر گزاری کرو اور شکر گزاری کرو۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمیں ہر ٹائم شکر گزاری میں ہی رہنا چاہیے خداوند کی ہر بات کے لیے۔ جب تم صبح اٹھتے ہو تو شکر گزاری کرو، جب تم سوتے ہو تو شکر گزاری کرو، سارا دن خداوند کی بار بار شکر گزاری کرو کہ وہ تمہیں ہر چیز سے بچاتا ہے، وبا سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، تمہیں خداوند اپنی حفاظت میں رکھتا ہے کہ فرشتگان تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھو، اور ہمیں اس چیز کی باتوں کو کرنا ہے۔ ایک بات ہے آج کل جو کہ خدا کے کلام سے ہٹ کر ہے، منع کی ہے خداوند نے، ناپاکی کا زمانہ، اور آج جو اس زمانہ میں لوگ ناپاکی کرتے ہیں، ناپاکی بہت بری چیز ہے، اور اپنے آپ کو روحانی کہلاتے ہیں، مگر وہ پاک ہیں نہیں، کیونکہ وہ خداوند سے دور ہیں، اور خداوند کے حضور تو جاتے ہیں لیکن اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، اور ہمیشہ اپنی باتوں کو اور اپنی چیزوں کو دوسری طرح سے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلیم نہیں کرتے، اور روحانی زندگی میں شامل نہیں ہوتے، خداوند کے کلام کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ سب چیزیں جو ہیں آج جو ہے وہ ہم سب کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور اس بات کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں جو خداوند نے باتیں منع کی ہیں ان پہ نہیں چلنا، لیکن جو ہمیں بولا گیا ہے، جو یسوع مسیح کا زمانہ ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب کلام کی باتوں کو جو میں نے کہی ہیں آپ کو سمجھ آئے گی، اور ہمیں اس زمانہ میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اور اس زمانے کے حساب سے ہمیں آگے اپنے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کرنا ہے، جب کہ وہ آئے تو ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 10 گواریوں کی طرح پیچھے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ جب ہم بیٹھے ہوں اور ایک اٹھا لیا جائے اور ہم رہ جائیں، اور ایک چھوڑ دیا جائے اور ایک لے لیا جائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کرنا مشکل نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہیں، خداوند کو نام کو جلال دیں، اور اس سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میں آپ لوگوں کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ آپ میرے میسیجز کو سنتے ہیں، اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔